अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात। तमाम अंबिया और मुरसलीन अज़मतों के मालिक थे। हर नबी और रसूल का अपना मकाम और मर्तबा है। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन खसाइस से नवाजा वो दीगर अंबिया को ना मिल सके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात ऐसी थी जिसमें हर खूबी की झलक और हुस्न का रंग वाज़िया नज़र आता था। आप में तमाम साबिक़ा अंबिया किराम की सिफ़ात नज़र आती थी। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नरम खोई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पुरजोश होना, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की शानदार तबलीग, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सी आवाज़ और सब्र अय्यूब वगैरह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ आपकी शरीयत और आपकी तालीमात भी जामिया हैं। आइली ज़िंदगी हो या मुआशी निज़ाम, माशरती मामलात हों या कानूनी, सियासी निज़ाम की बात हो या इखलाकियात की, आपकी शरीयत हर लिहाज से मुकम्मल और जामिया है। किसी ने क्या खूब कहा है, रास्ता किसी से पूछना तौहीन है मेरी, रास्ता किसी से पूछना तौहीन है मेरी। हर राह गुज़र शहरे पैगंबर को जाएगी, हर राह गुज़र शहरे पैगंबर को जाएगी। वो दीन जिसकी इब्तदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया गया। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, इसलिए शरीयत को भी हर लिहाज से कामिल और मुकम्मल कर दिया गया और ये शोबा हर ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हर फ़र्द की रहनुमाई करने की सलाहियत रखती है। अल्लाह पाक का फरमान है, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जितने अंबिया और मुरसलीन आए वो किसी खास कौम, कबीले, इलाके और मुमलिकत की तरफ माबूस हुए और इनका एक महदूद और मखसूस ज़माना नबूवत और रिसालत था। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत और तमाम जहानों के लिए रसूल बनाकर तशरीफ़ लाए और आपका ज़माना महदूद नहीं बल्कि ता क़यामत है। अल्लाह पाक का फरमान है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ए लोगो, बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमाते थे, मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलान नबूवत के साथ तमाम शरीयतों और अदियान को मनसूख कर दिया गया। अब क़यामत तक सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ही तस्लीम किया जाएगा। तो जो इस शरीयत पर अमल पैरा होगा वही फलाह का हकदार ठहरेगा। अल्लाह पाक का फरमान है, और जो तलाश करेगा इस्लाम के बगैर कोई और दीन तो वो हरगिज़ इसे कबूल ना किया जाएगा। पहले अंबिया और मुरसलीन पर जितने सहीफ़े और किताबें नाजिल हुई वो अब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि इनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे नहीं लिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब कुरान मजीद नाजिल हुई, इसका एक एक हरफ आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, क्योंकि इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह पाक ने लिया है। अल्लाह पाक का सूरतुल हिजर में फरमान है, बेशक हमने ये ज़िक्र कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस बात का इत्तराफ़ गैर मुस्लिमों ने भी किया है कि कुरान पाक अपनी असली हालत में मौजूद है और तग़यीर व तबद्दुल से महफूज है। सुन्नत चूँकि कुरान पाक की अमली तफसीर है, इसीलिए जहाँ खालिक़े हकीकी ने किताब अल्लाह की हिफाजत फरमाई, वहाँ आपकी सुन्नत को भी
محفوظ کر دیا۔ ہر زمانے میں علماء کرام کی ایک ایسی جماعت موجود رہی جس نے حدیث کی اشاعت اور سنت کی حفاظت میں اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کا قرآن اور میری سنت۔ غیر مسلم بعض وقت سوید کو یہ کہنا پڑا، یہاں کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہاں دین کی پوری روشنی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب بیان کیا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادے غریبوں کی برلانے والے۔ قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فرد کے لیے مثالی قرار دیا ہے، باپ ہو یا شوہر، تاجر ہو یا معلم، حاکم ہو، جج ہو یا جنرل، کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے کامل نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، تحقیق اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو بدبخت اس دعوے کو سچا تسلیم کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے، اور اسی سزا کا مستحق ہے جو اسلام نے مرتد کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اب میں آپ کو ختم نبوت کے بارے میں بتاتی چلوں کہ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، اور ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، وہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر شریعت مکمل کر دی گئی، اور آپ پر جو کتاب قرآن کی صورت میں نازل ہوئی، اب رہنمائی اور ہدایت صرف اسی سے ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قرآن مجید میں ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخری ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور آیات بھی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بھی ثبوت ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب جو اتارا گیا ہے آپ پر، جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے، کیونکہ وہی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا حضور سے پہلے۔ سورۃ المائدہ میں ہے، آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین۔ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ جب دین مکمل ہو چکا، اس کے احکام میں رد و بدل کی گنجائش نہ رہی، تو پھر کسی دوسرے نبی کے آنے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ قرآن پاک میں ہے، اور انہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر۔ ختم نبوت احادیث سے بھی واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوں گے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہوں گے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں، اور میں آخری رسول ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی، مجھے جو اعمال قلم سے نوازا گیا، روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا،
میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے آنے سے نہ ڈرایا ہو۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ ضرور تمہارے اندر ہی نکلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب نبی ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے ان عقائد میں سے ایک ہے جس پر ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک اجماع امت ہے اور جس کی تصریح قرآن و سنت نے کی ہے۔ جملہ فرقہ بندیوں کے شدید اختلافات کے باوجود سارے فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو اس کو سچا تسلیم کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور اس دعوے پر جو اس نے کیا قائم رہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوی نبوت کرنے والے مسلمہ کذاب اور دیگر نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ اگر کوئی ہمارے معاشرے میں بھی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔